السلام علیکم. اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ای این ٹی آئی ایم ایم کی تیاری کیسے کرنی ہے انشاءاللہ. ای این ٹی آئی ایم ایم کے لیے آپ نے اسٹیپ وائز جانا ہے. نمبر ون چیز، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ پارٹ ون کی تیاری آپ کو کسی طرح بھی اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ پارٹ ون میں بہت اچھے بھی ہیں تو اس کا آئی ایم ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایم ایم کی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ تیاری ہوگی اور اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ بال گیم. اچھا، نمبر ون چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ نمبر ون چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آخری پاس پیپرز ہیں آئی ایم ایم کے، جو بھی آپ کو مل سکتے ہیں، ان کو ایکسیس کریں. اور وہ پاس پیپرز ریپیٹیشن ہو یا نہ ہو، اور موسٹ پرابیبلی ریپیٹیشن نہیں ہوتی. سی پی ایس پی اکثر نئے پیپرز ہی ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پاس پیپرز آپ کو ایک آئیڈیا دے دیں گے، آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیں گے کہ کس طرح آپ نے تیاری شروع کرنی ہے اور کیا کیا ٹاپکس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. مثلاً فیشیل نرو گریڈنگ پیرالسس کا اگر ایک سوال آیا ہے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیشیل نرو گریڈنگ پیرالسس امپورٹنٹ ہے، اس میں سے یہی چیز آگے پیچھے سے گھما پھرا کے یہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہ پاس پیپرز جتنے بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آئی ایم ایم کے آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی، آپ کو ایک گائیڈنس مل جائے گی کہاں سے کرنا ہے. سیکنڈ، آلویز اسٹڈی فرام اوتھینٹک بک. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنے مائنر ڈفرینس ہوں گے جو اسکاٹ براؤن میں اور ڈنگرا میں ہوں گے، لیکن آپ کا ایگزامینر جانتا ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ اس نے اسکاٹ براؤن پڑھی ہوئی ہے یا ڈنگرا پڑھی ہوئی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایک بچے سے 2 سوال پوچھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نالج کس لیول پہ، کس بک کے لیول پہ. تو سب سے پہلے آپ نے اسکاٹ براؤن پڑھنی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے دین دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری، تب تو آپ نے رسک لینا ہے، تب آپ صرف ڈھنگرا پہ جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، جو کہ ابھی ہے، ابھی 3 ماہ ہے، تو اسکاٹ براؤن پڑھیں. اسکاٹ براؤن از این ایکسیلنٹ ریڈنگ مٹیریل. اب آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے پاس پیپرز کیے جس سے آپ کو ڈائریکشن مل گئی. سیکنڈ، آپ نے اسکاٹ براؤن سے وہ چیپٹرز پڑھنا شروع کر دیے جو بار بار پیپرز میں آئے ہوئے ہیں. تھرڈ، اب آپ کو اپنا نالج کنسالیڈیٹ کرنا ہے. اٹس لائک ایک فنل شیپ کہ آپ نے دیکھے سارا نالج اکٹھا کر لیا، لیکن اسٹل یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کنسالیڈیٹ اٹ. اس میں جو بیسٹ میتھڈ میں نے اب تک دیکھا ہے سینئرز میں اور اپنے کولیگس میں ہو آر ڈوئنگ ویری ویل، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اسکاٹ براؤن سے اپنی بک آف چوائس، جس میں ساکشی، ڈنگرا جو بھی آ جاتی ہے، اس میں وہ ڈیٹیلز ایڈ کر لیتے ہیں، ان کو کمپائل کر کے ایڈ کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز آپ کی بن جائے گی جو وچ ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو ان دس انٹائر پروسیس. اچھا، یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد اب آپ نے ناؤ یو ہیو کم ٹو دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے، خاص طور پہ آخری دنوں میں آپ نے شارٹ بکس پڑھنی ہے، کنسائز نالج پڑھنا ہے، پریفریبلی اسکاٹ براؤن انہینس شارٹ بکس پڑھنی ہے، اور ان کو اپنا کنسالیڈیشن کرنی ہے. اور پھر آخری 2-3 دنوں میں آپ نے وہ چیزیں رکھنی ہیں جو رٹے والی ہیں، جس میں کلاسیفیکیشنز آ جاتی ہیں، اسٹیجنگز آ جاتی ہیں، ٹیومر اپیرنسز آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں نا، یہ ساری آ جاتی ہیں آپ کی آخری دنوں میں. پھر جو بھی پیپر ہوتا ہے، آئیڈیلی یو شوڈ، مطلب نا، اگر آپ مطلب آپ کا جیسا بھی پیپر ہوا، یو شوڈ بی ڈسکسنگ اٹ کہ کون کون سے ٹاپکس آئے تھے، تاکہ آپ ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں. ایک اور بات جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آئی ہیون ٹرائیڈ اٹ پرسنلی، لیکن آئی فیل اٹ، میں اتنے لوگوں سے سن چکا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہوگی کہ کمنگز آپ نے ایئر سے پڑھنے. لیٹ می سمرائز اٹ اگین. سب سے پہلے پاس پیپرز ایز مینی ایز پاسبل سی پی ایس پی کے، تاکہ آپ کو ایک گائیڈنس اور ڈائریکشن مل جائے. سیکنڈ نمبر پہ یو ہیو ٹو گو فار این اوتھینٹک بک، جو کہ اسکاٹ براؤن سے بہتر کوئی بک نہیں ہے. اٹ از ویری سمپلیفائڈ، ویری ایزی ٹو ریڈ، اور ود ان اے منتھ آپ اس کی ایک بہت اچھی ریڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح ٹائم دے رہے ہو. تھرڈ، آپ نے شارٹ بکس کو، جس میں ڈھنگرا اور ساکشی اور پاشا نوٹس یہ آ جاتے ہیں، ان کو اپنے کنسالیڈیٹ کر کے اپنا جو نالج گیدر کیا اس کو کنسالیڈیٹ کرنا شروع کر دینا. فورتھ، رٹے والی چیزیں اپنے اینڈ میں رکھنی ہے اور ان کو اپنے رٹا مارنا ہے آخر میں جا کے. ففتھ، ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، پیپر اگر مشکل آیا وہ ساروں کے لیے مشکل ہے. اٹس اے کمپیٹیٹیو ایگزام، اٹس اے پرسنٹائل ایگزام. تو آلدو اٹس ان اے سینس نیگیٹو ایز ویل، لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو ساروں کے لیے مشکل ہے. اب کمپیئر یہ بات ہو رہی ہوگی کہ آپ
کون سے MCQs آپ بہتر ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ رزلٹ بھی دیکھیں گے تو ایون دو MCQs 200 ہیں لیکن رزلٹ آتا ہے 0.08, 0.15, 0.16. تو اس میں ایک بہت رینڈم ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جس کی ایگزیکٹ سائنس تو نہیں پتا, لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اٹ از اے کمپیٹیٹیو ایگزام. تو اگر آپ کے لیے مشکل پیپر بھی آ گیا تو یو کین ناٹ گیو اپ, کیونکہ آپ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان سے بہتر کر جائیں اور آپ یو اسٹل ایبل ٹو پاس اٹ. پھر جب آپ ایگزام میں بیٹھیں گے تو مطلب میری تو اپنی ٹپ تو یہی ہے کہ آلویز ڈو ایزی کوشچنس فرسٹ, اسکپ جن میں آپ نے سوچنا ہے تاکہ آپ ایزی والے آپ پکے گارنٹی کر لیں, اسکپ کر کے آپ بعد میں اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں اکارڈنگ ٹو MCQ اور پھر اس MCQ کو کریں. فائنل چیز ایک اسٹیٹمنٹ کو وچ ہیلپ می پاس مائی IMM ایگزام واز, ایک پرو ٹپ وہ یہ تھی کہ ایک اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے, کوشچن کو پڑھ کے ڈائریکٹ آپشنز میں نہ جائیں, کوشچن کو پڑھ کے پہلے اپنے ذہن میں بنائیں کہ اس کا کیا آنسر ہونا چاہیے اور پھر آپ آپشنز میں جائیں. ہوپ فلی دس ویڈیو انسپائرز یو. انشاءاللہ دعا کریں جیسے پارٹ 2 مطلب اپنا پاس ہوتا ہے تو اینڈ آئی نو کہ دس تھنگ ورکس, سو آئی ول شیئر دیٹ وتھ یو ایز ویل انشاءاللہ, تاکہ آنے والوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے.